السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 17 سے دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ بے شک یا اللہ سارا معاملہ تیرے لیے ہی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا چیز بتائے کہ وہ قیامت کا دن کیا ہوگا، وہ جزا سزا کا دن کیا ہوگا۔ یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ پیچھے بات ہوئی کہ اللہ کے معاملے میں بندہ ایک دھوکے کا شکار ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ وہ اس دھوکے کا شکار ہے کہ اس نے جو کچھ دنیا میں کمایا، کامیابیاں حاصل کیں، وہ اس کی ایسے ہی متواتر رہیں گی۔ ہم اپنے گھروں کو اسی انداز سے سجا رہے ہوتے ہیں نا، جیسے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یقین جانے اگر یہ سوچ پختہ ہو جائے نا کہ نہیں میں نے اس گھر کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، تو ہم اتنی جان نہ مارے اپنے گھروں میں۔ گھر کی مثال اس لیے دے رہی ہوں، ہم خواتین کا وقت زیادہ تر وہیں گزرتا ہے۔ اسی طرح جسم ہے، اپنے جسموں کے بارے میں ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس قدر حساسیت رکھتے ہیں کہ ایک دانہ نکل آئے، ایک پمپل نکل آئے، اپنی ناک کو دیکھتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں میری ناک تھوڑی سی دبی ہوئی کیوں ہے، اور اعضاء نہیں دیکھتے، یہ نہیں سوچتے الحمدللہ پراپر کام کر رہی ہے۔ تو یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ پھر اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، حد سے زیادہ لگاتے ہیں ان چیزوں پہ۔ ٹھیک ہے، اللہ کی نعمتیں ان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے دنیا میں درویش بن کے نہیں رہنا کہ آپ نہا بھی نہیں رہے، آپ اپنے چہرے کو موئسچرائز بھی نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن حد سے زیادہ بیلنس سے نکل کر اپنا فوکل پوائنٹ ہی ان چیزوں کو بنا دینا۔ تو یہ چیزیں کب ہوتی ہیں؟ یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب ہم ہر چیز کو حقیقی سمجھ لیتے ہیں اور یہ دنیا کی فانی نعمتوں کو سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ یہ چیز ہمیں غفلت میں ڈالتی ہے۔ جب ہمیں یہ چیز غفلت میں ڈالتی ہے تو ما غرک بربک الکریم، ہمارے دل غافل ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کو بھول کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ دوسری ہم نے پیچھے وجہ دیکھی کہ آخرت کے دن کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں جواب دینا ہے۔ پھر جب آخرت کے دن کو بھول جاتے ہیں تو اس حوالے سے کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پہ موجود ہیں، جو ہر ایک چیز لکھ رہے ہیں، ان کو بھی بھول جاتے ہیں کہ ہر ایک چیز لکھی جا رہی ہے۔ جب ہم بھول کے گزارتے ہیں زندگی، یا جو لوگ محتاط ہو کر گزارتے ہیں، ان دونوں کا انجام مختلف ہوتا ہے۔ ایک داخل ہو جاتا ہے جنت میں، ابرار فی النعیم، اور ایک داخل ہو جاتا ہے جہنم میں۔ یہ ہم یہاں پیچھے آیات تک دیکھ کر آ چکے ہیں۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس دن، جس دن کو جھٹلا رہے ہو، وہ دن ہے کیسا؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، کیا چیز بتائے تجھ کو کہ یوم الدین کیا ہے؟ 2 دفعہ یہ بات دہرائی گئی۔ یعنی جس چیز کا انکار کر رہے ہیں ہم، جس چیز کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اس کی سنجیدگی کا پتہ نہیں ہے۔ وہ ایونٹ ہے کیسا جو قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب ہوں گے، وہ ایونٹ کیسا ہوگا؟ اب سورہ یاسین پہ پڑھتے ہیں نا، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو قبروں میں سے مرقدنا، مرقد بھی قبر ہے، یہ ایک ایسی قبر ہوتی ہے یہ مرقد سمجھے ایک ایسی نیند ہے جو بہت کمفرٹیبل نہ ہو۔ آپ سو تو رہے ہیں لیکن آپ بے چینی والی نیند لے رہے ہیں۔ تو شدید عذاب میں ہوں گے وہ قبروں میں، لیکن جب قبروں سے اٹھیں گے تو قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ انہیں وہ اپنی جو عذاب تھا وہ ایک نیند کی طرح لگے گا۔ یعنی قیامت کی ہولناکیاں اتنی زیادہ ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں کتنا ڈرایا، اور ڈرایا کس سینس میں؟ ڈرایا کا لفظ نہیں آنا چاہیے، کتنی تنبیہ کی ہے، انذار کیا ہے۔ انذار کا مطلب بتانا، وارن کرنا، ان شارٹ یہ۔ تو اس قبر کے حوالے سے کتنی زیادہ ہمیں احتیاطیں بتائی گئیں کہ یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، ورنہ قبر میں یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا۔ وحشت ناک جگہ کہا گیا، دہشت ناک جگہ کہا گیا، لیکن قیامت کے دن کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی کہ وہ کہیں گے ہماری مرقد سے کس نے ہمیں جگا دیا۔ یعنی انہیں وہ عذاب بھی کیسے لگ رہے ہوں گے جیسے ہم ابھی سوئے ہیں، اتنا سکون لگے گا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہے کیا، یوم الدین ہے کیا۔ وما ادراک ما یوم الدین، یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، یعنی ڈبل دہرایا جا رہا بات کو۔ اور جب دہرایا جاتا ہے عربی میں کسی بات کو تو اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہوتا ہے ڈانٹ والا انداز ہوتا ہے۔ ہم کبھی کسی بچے کو ڈانٹتے ہیں نا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا یہ مت کرنا، سچ بتاؤ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ یہ مت کرنا؟ تو یہ دہرانے میں ڈانٹ والا انداز بھی ہوتا ہے۔ پھر عربی زبان میں جب دہرایا جاتا ہے، اردو میں بھی، لیکن عربی کی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں جو اہل زبان نے تراجم کیے ہیں اس کے اور تفاسیر کی، اسی حوالے سے میں بتا رہی ہوں۔ تو دوسرا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ بات کو فوکس کرنا، کہ بندہ بالکل اس پہ فوکس ہو جائے کہ کیا بات ہو رہی ہے، اس انداز سے بھی دہرائی جاتی ہے۔ ادراک کا لفظ آ رہا ہے نا،
کہ آپ اس چیز کی گرپ نہیں بنا سکتے کہ ہے کیا. قیامت کے دن کی ہولناکیاں، اس کے بعد جو فیصلے ہوں گے، مطلب دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی غبن ہو جائے، یوم التغابن بھی کہتے ہیں نا اس کو، غبن ہو جائے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر آئے اور سب چلی گئیں. آپ نے کسی غیمتیں کی تھی، چوری ہے یا برائی کی تھی، ویسے تو بہت اعمال نیکیاں بھی کی ہیں، عمرے بھی کیے ہیں، حج بھی ہیں، لیکن دوسرے غلط کام بھی ایسے کیے کہ وہ سب آپ کا غبن ہو گیا، سارا مال آپ کا چلا گیا. دنیا میں ہوتا تو کیا ہوتا ہے، لوگوں کے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں. قیامت میں تو موت تو خود موت کو موت آ جائے گی. تو اللہ رب العزت فرمانے چھوٹی بات مت سمجھو اس کو. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. اور حسرت یہ ہے دنیا میں آپ کے ساتھ غبن ہو جائے، آپ کا مال چلا جائے تو آپ کوئی سفارش لگاتے ہیں، کوئی آپ کے بیٹے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ عرصہ گزرتا ہے، آپ واپس اسٹیبل ہو جاتے ہیں کاروبار میں، کوئی گھر چھن گیا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی فساد کر دیا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو آپ کے آنسو پوچھ ہی دیتا ہے کوئی نہ کوئی. لیکن اس دن کیا ہوگا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. اس دن کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام آ ہی نہیں سکے گا. پیچھے ہم آیات میں پڑھ کے آئیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کہ اس دن بندہ بھاگے گا اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے. تو بندہ تو ویسے ہی بھاگ رہا ہوگا، مدد کیا کرے گا کسی کی؟ جو اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے اور بھائی آ کے کہتا ہے کہ میری اس موقع پہ مدد کر دو، کیا مدد کرے گا وہ؟ تو یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یعنی اتنی تباہ کاریاں ہیں، حساب کتاب ہو رہے ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، ہمیشہ کا خسارہ ہو رہا ہے، اور انسان حد درجہ بے بس ہے. آج ہم بے بس نہیں ہیں، جب تک سانسیں چل رہی ہیں ہم بے بس نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں ایک خاص لمٹس میں اختیار دیا ہے. اختیار کیسا ہے؟ ہم ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں. نتائج کیا ہوں گے یہ اللہ کی مرضی. اللہ دخل اندازی کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. کس طرح سے؟ میں کس گھر میں پیدا ہوئی، میرا اختیار نہیں تھا. میرے ماں باپ کون، میرا اختیار نہیں تھا. کس ملک میں پیدا ہوئی، مسلمان پیدا ہوئی، کافر پیدا ہوئی، یہ اختیارات ہیں. اور اسی سے ملتے جلتے عام زندگی میں اور بھی ہیں. یہاں پہ اللہ رب العزت کائنات کے نظام ایک چل رہا ہے، اور اس کو مینٹین رکھنے کے لیے اللہ کا اختیار بالکل ہے. اور اس کا اختیار ایسا ہے کہ وہ چاہے تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا. یہ بالکل ہمارا عقیدہ پکا ہے. لیکن جنت اور جہنم کا وجود اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ ہمیں اختیار دے کے بھیجا گیا ہے. کچھ اختیار جو نتائج کو لانے کے لیے کہ نتائج کیا ہوں گے، اس کا سوال ان اختیارات سے نہیں کیا جائے گا. اختیار کہاں تک ہے؟ آپ کیا نیت کرتے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے، آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور کتنی کوشش کرتے ہیں. پھر اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تمہاری کوششیں دیکھی جائیں گی. کوششوں کی بنیاد پہ آپ کا فیصلہ ہو جائے گا، نتائج کی بنیاد پہ نہیں ہوگا. وہ اللہ کے ہاتھ میں نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو اس دن کیا ہوگا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. کوئی نفس کسی نفس کا اختیار نہیں رکھے گا. یہ دنیا میں آج جو اختیار ہے یہ آخرت میں بالکل ختم ہو جائے گا. چاہ کے بھی نہ کر سکیں گے. ہمارے ہاتھ پیر ہی ہمارے اختیار میں نہیں ہوں گے. ہماری کھال ہمارے خلاف گواہی دے دے گی، ہاتھ پیر گواہی دیں گے. اس سے زیادہ تو کوئی اختیار میں نہیں ہوتا نا. دنیا میں سب چھوڑ کر بھی چلے جائیں، ہمارا جسم تو ہمارے ساتھ ہی ہے نا، ہمارا دماغ، ہماری زبان تو ہمارے ساتھ ہی ہے نا. زبان ہی بولے گی. والامر یومئذ للہ. اور اگر کسی کا اختیار نہیں تو پھر کس کا ہوگا؟ للہ. تمام معاملہ اللہ کے لیے ہوگا. حکم کیا ہونا ہے، فیصلہ کیا ہونا ہے، کام کیا ہونے، حالات کیا ہونے، معاملات کیا ہونے. اتنی بھگدڑ، اتنی پریشانی، یہ سب کچھ چل رہا ہے. فیصلہ شروع ہوگا، حساب کتاب کیا جائے گا. اللہ جس پر چاہیں گے اپنی نظر رحمت کریں گے. کوئی اللہ کو پوچھنے والا نہیں. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کسی نیک کو تو جہنم میں ڈال دیا اور بد کو جنت میں بھیج دیا. نہیں. اگر اللہ رب العزت کسی کو معاف کرنے پہ آئیں گے تو معاف فرما دیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر اللہ رب العزت کسی جنتی کا درجہ مزید بڑھانا چاہیں گے تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس کو چاہے گا بخش دے گا. تو کس کا پھر معاملہ ہوا؟ کس دن چل رہی ہو، کس کی چل رہی ہوگی؟ اللہ رب العزت کی چل رہی ہوگی. تو دنیا میں کوشش کرنی ہے. اور اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز ہمیں بتا دی ہے. قرآن کو تفسیر کو سمجھ کے اور ترجمے کو تھوڑا سا فوکس ہو کر پڑھیں تو بہت چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں بہت کچھ بتا دیا. اور اس پوری سورہ میں سب سے اہم بات یہی تھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. پچھلی سورہ میں سب سے امپورٹنٹ بات تھی فأین تذہبون. اے انسان کدھر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تمہیں سب بتا رہا ہوں میں. فأین تذہبون، کہاں بھاگے جا رہے ہو. اور یہاں کیا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے اپنے رب کریم کے معاملے میں. یہ دو جو آیات ہیں اس سورہ میں اور اس سے پچھلی سورہ میں، بہت زبردست آپ کو ہلا دینے والی آیات ہیں. کہ سب کچھ پتہ ہو کے بھی کیسے عمل ہمارا نہیں بدلتا.
تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے. الحمدللہ اس سورہ کی تفسیر مکمل ہوئی. انشاءاللہ سورہ مطففین شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.